ضلع بارامولہ میں سوپور کے واڈورہ علاقے میں فوج اور ملیٹنٹوں کے بیچ انکاؤنٹر جاری ہے۔ علاقے میں 2 ملیٹنٹوں کے موجود ہونے کا اندیشہ ہے۔ یہ انکاؤنٹر اس وقت شروع ہوا جب فورس نے علاقے میں 12 گھنٹے کے محاصرے اور تلاشی کارروائی کے بعد سرچ آپریشن تیز کیا۔ اس دوران ایک مشتبہ مقام کی جانب فورسز نے فائرنگ کی۔ اس جگہ چھپے ملیٹنٹوں نے بھی فوج پر واپس فائرنگ کی۔ اس طرح علاقے میں انکاؤنٹر شروع ہو گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ ایک گھر میں یہ ملیٹنٹ پناہ لیے ہوئے ہیں۔ اس بیچ سوپور میں موبائل انٹرنیٹ خدمات معطل کر دی گئی ہیں۔ ضلع شوپیاں کے اونیرا علاقے میں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ انکاؤنٹر میں 2 ملیٹنٹ ہلاک ہو گئے ہیں۔ مہلوک ملیٹنٹوں کا تعلق انصار غزوۃ الہند کے ساتھ بتایا جا رہا ہے۔ رات کو 3 بج کے قریب اونیرا گاؤں میں یہ انکاؤنٹر اس وقت پیش آیا جب فورسز نے ملیٹنٹوں کی موجودگی سے متعلق اطلاع پر گاؤں کا محاصرہ کیا۔ اس دوران ایک زیر تعمیر مکان میں موجود ملیٹنٹوں نے فورس پر فائرنگ کی اور محاصرہ توڑنے کی کوشش کی۔ کچھ دیر تک جاری رہنے والے گولیوں کے تبادلے میں 2 ملیٹنٹ ہلاک ہو گئے۔ ہلاک شدہ ملیٹنٹوں کی شناخت اونیرا شوپیاں کے شاکر احمد وگے اور کلگام ضلع کے سیار احمد کے طور پر ہوئی ہے۔ ہلاک شدہ ملیٹنٹوں کے قبضے سے ہتھیار اور گولہ بارود برآمد ہوا ہے۔ انکاؤنٹر کے بعد ضلع شوپیاں میں موبائل انٹرنیٹ خدمات معطل کی گئی۔ پنچ میں کل شہید ہوئے فوجی جوان جاوید اقبال کو آج دہلی میں خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ اس موقع پر فوجی سربراہ بپن راوت، وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے بھی شہید جوان کو خراج عقیدت پیش کیا۔ دیگر کئی اعلیٰ عہدیداروں نے بھی شہید جوان کو خراج عقیدت پیش کیا۔ واضح ہے کہ جاوید کل پاکستانی گولہ باری میں زخمی ہوئے تھے اور وہ بعد میں زخموں کی تاب نہ لا کر شہید ہو گئے۔ گولہ باری سے ایک فوجی جوان زخمی بھی ہو گیا تھا۔ پنچ کے شاہپور میں کل پاکستانی گولہ باری میں جہاں ایک فوجی جوان کی شہادت ہوئی تھی، وہیں رہائشی علاقوں میں بھی بھاری نقصان ہوا۔ پاکستانی فوج کی گولہ باری میں کئی مکانوں اور دکانوں کو نقصان پہنچا۔ اس دوران لوگوں میں خوف و ہراس کا ماحول پیدا ہو گیا۔ مقامی افراد کا کہنا ہے کہ LOC پر رہنے والے لوگوں کو ہر دم جان و مال کے کھونے کا خطرہ رہتا ہے۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ امن چاہتے ہیں۔ جو گاؤں ہے شاہپور میں اس سائڈ میں، تو اس میں فائرنگ ہوئی، اس سے نقصان ہوا۔ آج تک کوئی ہمارے کو ریلیف یا معاوضہ نہیں ملا گورنمنٹ کی طرف سے۔ یہاں سے کل جو کیجویلٹی ہوئی ہے آرمی والے جوان کی، یہاں سے اٹھا کے DC صاحب نے آگے نہیں نکالا، ہم نے لوگوں نے نکالا ہے۔ جب سے فائرنگ ہو رہی ہے شاہپور میں تو آپ یہاں پر پہنچ جاتے ہیں، باقی کوئی یہاں پر چیک کرنے کے لیے بھی کوئی نہیں آتا۔ کے اندر جتنے لوگ دہشت میں، لوگوں کی جو ہے بڑی پریشان ہے کہ لوگ جائیں کہاں، کیونکہ اچانک فائر کوئی ٹائم کا تو ہے نہیں ہے، ٹائم ٹیبل کا فائر کے بھائی اس ٹائم اندر جائیں گے، گھروں میں گھس جائیں گے، آگے پیچھے مال مویشی جاتے ہیں لوگ، کھیت میں جاتے ہیں کھیتی باڑی کرنے کے لیے۔ اس ٹائم جب اچانک فائر ہوتا ہے اس ٹائم کیونکہ یہاں کے لوگوں کا بہت مشکل ہو جاتا ہے بچنا، یا گھروں میں جانا یا کسی سیف جگہ میں جانا۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ گورنمنٹ کو سربند کرنا چاہیے ان لوگوں کا۔ جب نقصان ہو جائے گا، ڈیتھ ہو جائیں گی، مر جائیں گے، تو اس کے بعد اگر کوئی کریں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ پونچھ ضلع کے کرشنا گھاٹی علاقے میں سڑک پر ایک کا IED پایا گیا۔ اطلاع ملنے پر سیکیورٹی فورس نے علاقے کا محاصرہ کرتے ہوئے وہاں ٹریفک کے نقل و حمل روک دی تھی۔ بعد میں بم ڈسپوزل اسکواڈ کے مدد سے IED کو ناکارہ بنایا گیا۔ اس دوران سڑک پر ٹریفک نظام شدید متاثر ہوا اور وہاں سے گزرنے والے لوگوں کو مشکلات پیش آئیں۔ اس کے بعد ٹریفک جو ہے ہماری روٹین میں پیٹرولنگ 108 ماہر کی جا رہی تھی، ماہر ریجمنٹ کی، ڈائریکٹ کیا جو ہے ٹریفک روک کے رکھا۔ اتنی دیر میں ہم بھی لوگ بھی پہنچے، آرمی کے سارے یہاں آفیسر بھی پہنچ کے جو ہے ڈیفیوز کرنے کے لیے۔ سری نگر میں مائیگرنٹ کشمیری پنڈتوں کے ایک وفد نے حریت کانفرنس کے چیئرمین اور میر وائز کشمیر مولوی محمد عمر فاروق سے ملاقات کی۔ یہ ملاقات میر وائز کی رہائش گاہ واقع نگین سری نگر میں ہوئی۔ اس موقع پر مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پنڈتوں کا یہ وفد کھیر بھوانی میلے کے سلسلے میں کشمیر آیا ہوا تھا۔ میر وائز نے انہیں وادی میں واپس اپنے گھروں کو لوٹنے کی اپیل کی۔ انہوں نے پنڈتوں کی واپسی کے لیے ہر طرح کے تعاون کا یقین دلایا۔ محکمہ انکم ٹیکس نے آج سری نگر کے کئی مقامات پر چھاپے مارے۔ بوہری کدل علاقے اور سنگرمال شاپنگ کمپلیکس میں چھاپے مارے گئے۔ ان دونوں مقامات پر ڈپٹی میئر شیخ عمران کی نجی ملکیت پر چھاپے ہوئے۔
ذرائع کے مطابق جامع تلاشی کے بعد انکم ٹیکس حکام نے اہم دستاویزات اور بینک کی تفصیلات حاصل کیے۔ اسی دوران ڈپٹی میئر شیخ عمران نے کہا کہ وہ انکم ٹیکس قوانین کی پاسداری کرنے والے تاجر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے وہ ہر طرح کی جانچ میں مکمل تعاون کریں گے۔ ہمارے چیف رپورٹر پرویز بٹ اس ضمن میں مزید تفصیلات فراہم کر رہے ہیں۔ سری نگر شہر میں آج تڑکے سے ہی انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ نے چھاپے مارے کی کارروائی یہاں پہ شروع کی۔ کئی جگہوں پر چھاپے مارے گئے، جس میں سے سنگرمال شاپنگ کمپلیکس اور بہر کدل میں ایک جو ڈپٹی میئر شیخ عمران کی پراپرٹیز ہیں ان پہ چھاپے مارے گئے۔ یہاں سنگرمال میں جو شیخ عمران کی پراپرٹی ہے وہاں پہ ذرائع کے حوالے سے خبر ہے کہ کئی جو دستاویز ہے وہ انکم ٹیکس کے ہاتھ لگے ہیں۔ یہاں پہ انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ پولیس اور CRPF کے اہلکار بھی ان کے ساتھ رہے تلاشی کارروائی کے دوران۔ کل ملا کے دیکھیں تو آج دن بھر جو ہے یہ ریڈز چالو رہی دونوں جگہوں پر، یہاں سنگرمال میں بھی اور جو بہری کدل میں جو شیخ عمران کی جو پرائیویٹ پراپرٹیز ہیں وہاں پہ بھی یہ ریڈز جاری رہی۔ یہاں سنگرمال میں اگر دیکھیں تو یہاں پہ دن بھر کسی کو نہ اندر آنے کی اجازت دی گئی نہ کسی کو باہر جانے کی اجازت دی جا رہی تھی۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جو یہ ریڈز ہوئی ہیں انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کو اس میں کیا کچھ حاصل ہوتا ہے۔ گلشن نواز کے ساتھ پرویز بھٹ، نیوز 18 اور دوسری نگر۔ سابق وزیر اور PDP کے سینئر لیڈر کے بھائی سعید شمس دعا نے ان خبروں کو بے بنیاد قرار دیا ہے جن میں انہیں JK بینک میں غیر قانونی طور پر بحیثیت مینیجر تعینات کرنے کی بات کہی گئی ہے۔ اننت ناگ میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے سعید نے کہا کہ یہ انہیں اور ان کے بھائی کو بدنام کرنے کی ایک سازش ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ گریجویٹ ہیں اور اپنے کاروبار میں مصروف ہیں۔ میرے خلاف میڈیا میں خبر چھپی ہے کہ سعید شمس دعا اندراوی جموں کشمیر بینک میں بحیثیت منیجر تعینات کیے گئے ہیں، جو کہ بالکل غلط اور بے بنیاد ہے۔ ہماری فیملی کو بدنام کرنے کے لیے کئی لوگوں نے اپنا مقصد نکالنے کے لیے سیاسی مقصد یا کچھ اور گرج ہو سکتا ہے۔ چونکہ میں پچھلے 20 سالوں سے اپنا بزنس کر رہا ہوں تو اس بزنس میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیابی دی ہے۔ میرے بھائی صاحب سعید فاروق اندراوی صاحب وہ PDP کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، وہ جموں کشمیر میں بحیثیت ایک منسٹر تھے، تو اس میں ان کو بدنام کرنے کے لیے بھی ایک سازش ہے۔ بانڈی پورہ کے نوگام سنبل میں ایک 22 سالہ لڑکی کی مبینہ اجتماعی عصمت ریزی کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ سنبل پولیس کو عصمت ریزی کی شکار لڑکی کے رشتہ داروں کی جانب سے تحریری طور پر شکایت ملنے کے بعد پولیس نے ایک خاتون سمیت 5 لوگوں کو گرفتار کیا ہے۔ پولیس نے اس معاملے میں عصمت ریزی کے علاوہ مختلف دفعات کے تحت ایک کیس کر کے مزید تحقیقات شروع کر دی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ متاثرہ ایک گھر میں کچھ دستکاری کا کام کرتی تھی، یہاں ایک شخص نے اس کی عصمت ریزی کی اور بعد میں متاثرہ کو اس عصمت ریزی کا ویڈیو موجود ہونے کا بہانہ بنا کر اسے بلیک میل کیا، یہاں تک کہ چند دیگر لوگوں نے بھی متاثرہ لڑکی کو اپنی ہوس کا شکار بنایا۔ کٹھوا معاملے پر فیصلے کا نیشنل کانفرنس لیڈر سعید بشارت بخاری نے خیر مقدم کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ قصورواروں کو عبرتناک سزا ملنی چاہیے۔ انہوں نے کیس کی تفتیش کر رہے کرائم برانچ کی تعریف کی۔ اگر اس کو خوشی کی بات کہیں تو لیکن اس خوشی کے اندر بھی غم چھپا ہوا ہے، کیونکہ یہ خوشی تک پہنچتے پہنچتے وہ بیچاری ننھی سی جان قبرستان کی نظر ہو گئی۔ لیکن جو یہ سزائیں ہوئیں وغیرہ، جن کو کچھ 25 سال کی سزا ہوئی، کچھ کو 5 سال کی سزا ہوئی، کرائم اتنا زبردست تھا، سزا تو پھانسی ہونی چاہیے تھی اس کے لیے۔ کرائم برانچ نے جو افاد المجتبیٰ صاحب IG ہیں اور خاص طور سے ان کے باقی SSP رمیش جالا صاحب، نوید صاحب اور ایک جموں کی لیڈی ایک DSP تھیں، شویتا نام تھا شاید ان کا، کس طرح سے انہوں نے اتنے مشکلات کے باوجود، اتنے پریشر کے باوجود، بنا چیخے، بنا چلائے، بنا شور مچائے، بنا ریئیکٹ کیے اپنا کام سر انجام دیا۔ اور خاص طور سے اس وقت جب ایویڈنس ساری ختم کر دی گئی تھی اور انہیں دوبارہ سے اس کو جمع کر دیا، اور اس ہوسٹائل ایٹماسفیئر میں، یہاں تک کہ جب کٹھوا میں چارج شیٹ شاید پیش کرنا تھا عدالت میں تو چارج شیٹ بھی پیش نہیں کرنے دیا گیا۔ آئی ریئلی سلیوٹ آل دوز آفیسرس جنہوں نے یہ کارنامہ
انجام دے کے چارج شیٹ کو مکمل کر کے کورٹ تک پہنچایا. پروسیکیوٹر تھے سردار صاحب تھے شاید, ان سب کو ہم سلیوٹ کرتے ہیں, ان کو شکر گزار ہیں ہم کہ انہوں نے اس خوش اسلوبی سے اور احسن طریقے سے کسی ہیجانی کیفیت کے بغیر اس معاملے کو نپٹارے تک پہنچا دیا اور کل ججمنٹ اس کی آ گئی. میں یہ چاہتا ہوں کہ جنہوں نے اس پہ پالیٹکس کیا یا جنہوں نے اس پہ سیاست کی اور جن کو یہ نظر نہیں آیا کہ ایک بیٹی ہے, اس امید پر اس پہ میں بات نہیں کروں گا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو عقل سلیم دے اور ان کو یہ احساس دے کہ اس طرح کی باتیں اور ایسے معاملات میں اس طرح کی سوچ لے کے آگے نہیں بڑھنا چاہیے. کٹھوا عصمت ریزی سے متعلق فیصلے پر ڈی پی این کے سربراہ غلام حسن میر نے کہا کہ ملک میں قانون کی بالادستی ہوتی ہے. میر نے تاہم کہا کہ قصورواروں کے لیے سزا کا تعین جو ہونا تھا اس طرح کا نہیں ہوا. میر نے ٹنگمرگ میں ان باتوں کا اظہار کیا. ہم کر رہے تھے کہ ہارشسٹ پنشمنٹ نہیں دی گئی ہے. اسٹیٹ کو اس سلسلے میں اپیل میں جانا چاہیے تاکہ جو ایسے قسم کے کرائمز ہوں گے ان کے خلاف سخت سے سخت سزا کا ہونا لازمی ہے. پی ڈی پی کے سینئر لیڈر ڈاکٹر محبوب بیگ نے رسانہ معاملے پر عدالت کے فیصلے کا خیر مقدم کیا. محبوب بیگ نے کہا کہ سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کی متاثرہ بچی کے خاندان کو انصاف دلانے میں کلیدی رول رہا ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. کشمیریوں کا خاص کر ٹرسٹ جو ہے, کیونکہ ہم ٹرسٹ ڈیفیسٹ آلریڈی فیس کر رہے ہیں بٹوین کشمیریز اینڈ ریسٹ آف دا کنٹری, اس کے لیے یہ ایک جس کو ٹرننگ پوائنٹ ہو سکتا ہے میرے حساب سے. اب جس کی ایکویٹل کی آپ نے بات کی, بالکل صحیح ہے آپ کا, اور میں نے کل سنا مجتبیٰ صاحب سے جو آئی جی کرائمز ہیں, انہوں نے کہا ہمارے پاس اس کے لیے بھی دلیل ہیں کہ ہم وہ کیسے اس کو ایکویٹ کیا گیا اس کو بھی اس میں لائیں گے. مگر یہاں میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. جب محبوبہ مفتی چیف منسٹر تھی, آپ کو یاد ہوگا اور میں یاد دلانا چاہوں گا آپ کو, شاید پہلی بار ریاست جموں کشمیر کی ہسٹری میں انہوں نے سٹینڈ لیا مائٹی گورنمنٹ آف انڈیا کے ساتھ, اور انہوں نے کہا کہ میں کرائم برانچ جموں کشمیر کی پولیس کی کرائم برانچ کے بغیر, کیونکہ گورنمنٹ آف انڈیا اور بی جے پی چاہتی تھی کہ سی بی آئی سے اس کی انکوائری کرے, انہوں نے سٹینڈ لیا اور نہ صرف اس سٹینڈ پہ ڈٹی رہیں بلکہ بی جے پی کے سب سے سینئر کیبنٹ منسٹرز دو جو تھے جو ان گناہ گاروں کا ساتھ دیتے تھے ان کو برخاست کروا دیا اور یہ سٹینڈ لیا کہ اس کا کرائم برانچ انویسٹیگیٹ کرے گی. میں کہتا ہوں جہاں یہ بہت بڑا فیصلہ ہے جوڈیشری کا, وہاں پولیٹیکل فرنٹ پہ یہ بھی ماننا پڑے گا کہ ایک شخص تھی, ایک خاتون تھی, ایک چیف منسٹر تھا جنہوں نے کشمیریوں کے احساس کا خیال رکھتے ہوئے ایک بہت بڑا سٹینڈ لیا. اور شیر کشمیر پولیس اکیڈمی ادھمپور میں پاسنگ آؤٹ پریڈ منعقد ہوئی. ڈپٹی ایس پی, پی ایس آئی, پی اے ایس آئی اور بی آر ٹی سی خواتین بیچ کی تربیت مکمل کرنے والے جوانوں اور خاتون اہلکاروں نے پاسنگ آؤٹ پریڈ میں حصہ لیا. گورنر کے مشیر کے وجے کمار مہمان خصوصی تھے اور انہوں نے پریڈ کی سلامی لی. اکیڈمی سے تربیت پانے والوں کو حلف بھی دلایا گیا. گورنر کے ایک اور مشیر کے شرما بھی اس تقریب میں موجود تھے. ڈی جی پی دلواغ سنگھ نے پاس آؤٹ کرنے والے جوانوں کو مبارکباد دی اور کہا کہ انہیں فخر ہے کہ یہ بہادر جوان بلند حوصلوں کے ساتھ میدان عمل میں قدم رکھنے جا رہے ہیں. بعد میں شوپیاں انکاؤنٹر کے متعلق میڈیا سے بات کرتے ہوئے ڈی جی پی نے کہا کہ ملیٹنسی کے خاتمے تک آپریشن جاری رہیں گے. ملاقات ہوئی کل, میں کوئی 1.5-2 گھنٹے جہاں پر اکیڈمی میں تھا اور میں نے سب سے پوچھا کہ آپ میں سے کشمیر جا کر کے اس وقت چیلنجنگ سچویشن میں کون کام کرنا چاہتا ہے, تو مجھے نام ہاتھ کوئی بھی دکھائی نہیں دیا. سب ہاتھ ہاں کے لیے اٹھے اور مجھے اس بات کا فخر ہے کہ ان کا جذبہ, ان کی کمٹمنٹ اسی طریقے سے آنے والے وقت میں ان کو مضبوطی سے پولیس کا حصہ بنے رہنے کے لیے مجبور بھی کرے گی اور پروتساہن بھی دے گی. یہ لوگ اچھی طرح کمیٹڈ ہیں, اچھی طرح ٹرینڈ ہیں. Uninvited guest in the wind, and I was most of the time saluted with my heart to the troops
and the people of Jammu and Kashmir Police, with whom I have made a very deep attachment and involvement. हम 20 साल पहले इधर थे, 2.5 साल हमारा जीवन में, हमारा पर्सनल लाइफ में ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर था. जो पुलिस है ये चैलेंजिंग जॉब है, एक बहुत अच्छा जॉब, एक सेटिस्फाइंग जॉब है और यहाँ बहुत अच्छा कर सकते हो लोगों के लिए भी और अपने लिए भी. और जैसा मुझे लगता है आप सोसाइटी की सर्विस एज ए पुलिस ऑफिसर कर सकते हो. पुलिस ऑफिसर मतलब एसपीओ से लेकर डीजी तक हर एक पुलिस ऑफिसर होता है. जैसे आप सर्विस कर सकते हो एज ए पुलिस ऑफिसर, वैसे आप किसी सर्विस में नहीं कर सकते. वादी में पनून अचार काफी मकबूल हो रहा है. घर में तैयार करदा अचार की मकबूलियत के पीछे जिस खातून की काविशें हैं, आज आपको उससे वाकिफ कराएंगे. साबरा मत्तू कई घरेलू खवातीन के लिए तहरीक का सबब बन रही हैं. पेश है हमारे चीफ रिपोर्टर परवेज भट्ट की एक खास रिपोर्ट. साबरा मत्तू इन दिनों अपने अचार के कारोबार को मजीद वुसअत देने के लिए सरगर्मी के साथ जुटी हुई है. साबरा कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स की डिग्री रखती है और 2 बच्चों की मां भी है. पहले वो तदरीस के शोबे से वाबस्ता थी, ताहम शादी के बाद उन्होंने अपना जॉब छोड़ दिया था. आम घरेलू खवातीन की तरह साबरा घर पर खाली नहीं बैठी, बल्कि उन्होंने अपनी सास के हाथों से तैयार करदा जायकेदार अचार को आम करने का बीड़ा उठाया और फिर सोशल मीडिया की मदद से उनकी पहल बेहद कामयाब रही. देखते ही देखते लोगों को उनके अचार का मजा लग गया, लुत्फ आने लगा और फिर साबरा मत्तू को पीछे मुड़कर देखने का मौका ही नहीं मिला. साबरा ने अचार को पनून का नाम दिया है. फेसबुक सोशल ये है नेटवर्क है, तो मैंने उस पे क्या किया, उस पे एक लेडीज़ ग्रुप है यकजुट, ने उस पे चढ़ाया, ऐसे ही चढ़ा. बट आई वाज कॉन्फिडेंट कि लोगों को अच्छा लगेगा. तो मेरे को बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए, बहुत ज़्यादा लाइक्स आए. तो लोगों ने स्टार्ट किया, लड़कियों ने स्टार्ट किया बोलना क्या आप ये बेचती हैं. तो मेरा उस वक्त कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था. फिर रैपिडली मेरे दिमाग में आ गया लेट्स ट्राई इट. लोगों ने बहुत ज़्यादा अच्छा रिव्यू दिया इसका, बहुत ज़्यादा अच्छा, साफ़ सुथरा है, प्योर है, हाइजीनिक है, घर में बन रहा है. तो मेरे को बहुत ज़्यादा कस्टमर्स आए. फिलहाल साबरा ने 6 खवातीन को रोजगार मुहैया कराया है, जो कि अचार की तैयारी में साबरा का हाथ बटाती है. साफ सुथरे माहौल में अचार तैयार किए जाते हैं और इसके लिए प्रिजर्वेटिव्स का जरा इस्तेमाल नहीं किया जाता. यहाँ तक कि अब मुख्तलिफ लीडिंग स्टोर्स में पनून अचार दस्तयाब है. साबरा का कहना यही है कि अहले खाना की मदद के साथ ही वो आगे बढ़ रही हैं और खवातीन को अपने बलबूते पर कुछ न कुछ करते रहना चाहिए. लेकिन हाँ, इसके लिए घर वालों का ताउन बेहद जरूरी है. अनमैरिड होगी तो माँ बाप का अच्छा सपोर्ट होना चाहिए. मैरिड होगी तो अच्छा खासा सपोर्ट अपने फैमिली का, अपने इन लॉज का, अपने हस्बैंड का होना चाहिए. तो एक लड़की जो करना चाहती है उसको करने देना है, उसको हम स्टॉप नहीं कर सकते हैं. तो अगर मैं अपनी बेटी के बारे में सोचूंगी, वाई फिर क्यों नहीं मेरी सास मेरे बारे में सोचेगी. मेरे को लगता है कि आजकल वो ज़माना नहीं रहा कि हम एक जगह बैठ के वो, बस कुछ ना कुछ तो करना है. इट इज़ टू डू फॉर आवरसेल्फ. साबरा अब बाज़ाब्ता तौर पर अचार का यूनिट कायम करने का मंसूबा रखती है, ताहम इसके लिए उन्हें हुकूमत के ताउन की बेहद जरूरत है. साबरा दीगर घरेलू खवातीन के लिए तहरीक का सबब भी बन रही है, मिसाल राह बन रही है. कई ऐसी खवातीन होंगी जिनकी सलाहियतें हैं और हुनर है, लेकिन घर की 4 दीवारी तक ही ये सब महदूद होकर रह गया है. अगर खवातीन मजबूत इरादे के साथ कोई पहल करती हैं, तो ऐन मुमकिन है कि साबरा की तरह उनकी काविशें, उनकी मेहनतें रंग लाएंगी और वो भी घर में रहते हुए न सिर्फ खुद मुख्तार बन पाएंगी, बल्कि दूसरों को भी रोजगार फराहम करने का जरिया बन सकती है. न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से परवेज भट्ट की रिपोर्ट. बांडीपुरा के खारापुरा नामी बस्ती में उमर शहबाज नामी एक 25 साला लड़का लापता हो गया है. इस वजह से उसके बीमार और बुजुर्ग वालिदैन काफी परेशान हैं. लापता नौजवान के वालिदैन ने अपने बेटे से दर्दमंदाना अपील की है कि वो अपने वालिदैन की बेबसी पर रहम खाकर फौरन अपने घर वापस लौट आए. कहा जा रहा है कि उमर शहबाज नामी यह लड़का
2 जून से ऑटो समेत लापता है। बताया जाता है कि उसके गरीब बाप ने जमीन बेचकर उसे ऑटो खरीद कर दिया था। 17 जून को उसके वालिद को सोरा मेडिकल इंस्टीट्यूट में दाखिल किया जाना है। ताहम बेटे के लापता होने की वजह से बीमार वालिद को अस्पताल में दाखिल करने के लिए अब कोई नहीं रह गया है। ऑटो है रेत खंड को ऑटो समेत गब वनस नोन कुन अत न पता पुलिस कर्म इन्फॉर्मेशन तो वन कुतान अम पता अमिच पता कहीं टोटल पता कहीं अमिस बच्चस पह सोचन मे मोल बेमार अमिस सत वोल तह बेग बोझ सह बिल्कुल मान खुद बेमार बस अपील करान अमिस मोल बेमार अमिस वो 3 रेत बेमार दोनवे बस हाक पेशन दौद यह द्राव शब कर रखसत सवार छस अपील करान तुम अगर तुम सोचन बड़ान बुजरस मज। शेखपुरा धोबीवन कुंजर में एक ही घर के 4 अफराद और एक मजदूर उस वक्त बेहोश हो गए जब उन्होंने चाय नोश की। 5 अफराद के बेहोश होने और उनकी हालत अबतर देखकर पूरे गांव में अफरा तफरी का माहौल फैल गया। बताया जा रहा है कि घर की एक खातून ने अफराद खाना के लिए चाय बनाई थी, जिसमें उस उम्र रसीदा खातून ने गलती से चाय की पत्ती के बजाय कीड़े मारने की दवा डाल दी। जो ही उन अफराद ने चाय नोश की तो वो तमाम लोग गिर पड़े, जिनमें चाय तैयार करने वाली ये खातून भी शामिल थी। गांव वालों ने इन लोगों को फौरन नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां से डॉक्टरों ने उनकी हालत नाजुक देखकर उन्हें श्रीनगर के जेवीसी अस्पताल मुंतकिल किया। 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। चाय गर कहें तो गर गमत खास पे चाय की बदल गो तमसन दवा एक्चुअली दर्ज दवा तस थोड़ा कलर तो मैचिंग तो तम पत तुजमो चाय तम नी खास पे बासा थोड़ा डेंजर हालात गई थोड़ा क्रिटिकल क्या प्रॉब्लम तुल तो वजह श्रीनगर तो तत ननियावस कि वन चाय मन पाज। डारसरा त्राल में दौरान शब तेज हवाएं चलने की वजह से गुलाम कादिर मीर नामी शख्स के रिहायशी मकान पर चिनार का दरख्त गिर गया, जिसकी वजह से मकान को शदीद नुकसान पहुंच गया है, जबकि अफराद खाना मौजूदाती तौर पर बच गए हैं। तहसीलदार त्राल ने आज सुबह जाए मौके का दौरा करके नुकसान का जायजा लिया। बरान का दौर चला है तो पूरे त्राल इलाके में और दूसरे इलाकों में भी बहुत नुकसान हुआ है। और यहाँ मुझे मालूम हुआ कि गुलाम कादिर मीर मीर का मकान तकरीबन मुनहदम हो चुका है। ये अल्लाह ताला का कुछ ख़ास करम है कि ये जो मशीन है इसमें बच गए हैं। तो इंशाल्लाह जो भी रिलीफ अंडर नार्मल होगा वो हम इंशाल्लाह करेंगे। और जो लॉपिंग है जहाँ की जो किनारों के जो हम देख रहे हैं ऊपर, तो इसको भी हम इंशाल्लाह रिकमेंड करेंगे। इग्नो ने तलबा को मखसूस कोर्स में अपनी दिलचस्पी के मज़ामीन इख्तियार करने की पेशकश की है। कश्मीर के लिए इग्नो के रीजनल डायरेक्टर एम सफ्तुर आजम ने श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि पहले तलबा को किसी भी कोर्स में चुनिंदा मज़ामीन का ही ऑप्शन था, लेकिन अब यूनिवर्सिटी ने तलबा को अपनी दिलचस्पी के मज़ामीन इख्तियार करने का मौका फराहम किया है। उन्होंने कहा कि SC/ST तलबा और कैदियों के लिए इग्नो की तालीम मुफ्त है। रीजनल डायरेक्टर ने कहा कि प्रोफेशनल कोर्सेज जैसे BSc नर्सिंग की तालीम का नज़्म है और उन तलबा के लिए प्रैक्टिकल वर्क का भी इंतजाम किया जा रहा है। BA और सोशल वर्क कोर्स में कौमी सतह पर टॉप करने वाले तलबा को तहनीत पेश की जाएगी। एक्चुअली पहले क्या था कि आपने उस यूनिवर्सिटीज़ में देखा होगा कि BA BCom या BSc जो होती है उसका एक डेफिनेट कोर्स होता है कि आपको BA लेना है सोशियोलॉजी में तो ये पेपर लेने हैं, फिक्स है। ऐसे इग्नू में पहले फिक्स था, अब उन्होंने ओपन कर दिया है कि सर्टेन कोर्सेज वो उन्होंने रखे हैं। जैसे एक इन्वायरमेंट का एक कोर्स उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, ये कंपलसरी है। उसके अलावा आपको छूट दे दी है कि आप अपना पिक एंड चूज कर लीजिए कि आपको क्या पढ़ना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, जोलॉजी, जियोलॉजी, ज्योग्राफी, जितने भी साइंस के सब्जेक्ट हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई लड़का BSc करना चाह रहा है तो उसको कहीं पे उसको बांधा नहीं गया है, उसको अपने चॉइस पे जो है सिलेक्ट कर लेना है कि मैं ये भी पढ़ूंगा, ये भी पढ़ूंगा, ये भी पढ़ूंगा। उसमें लिमिटेशन क्या है, एक वर्ड आता है हम लोग का क्रेडिट सिस्टम। अब वो क्रेडिट में बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ऐसे समझिए कि वो एक नंबर है, ठीक है। तो बच्चे को 132 क्रेडिट्स 3 साल में लेने हैं। कि कुछ ऐसे प्रोफेशनल कोर्सेज
जो हैं, जो बाकी जगहों पे जहाँ पर आपको बड़ा एक डोनेशन देना पड़ता है, बड़ी बड़ी मतलब रियासत से बाहर आपको जाना पड़ता है, आप अपनी रियासत में उन कोर्सेज की तरबियत ले सकते हो, चाहे वो बीएससी नर्सिंग हो, चाहे वो यहाँ पर बीसीए हो, एमसीए हो, चाहे वो एमबीए हो, चाहे वो बीएड हो, एमएड हो, बाकी कोर्सेज को अगर हम एक तरफा रखे हुए इन कोर्सेज की तरफ हम माइल हो सकते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के बानी लीडर फख्र कश्मीर मिर्जा मोहम्मद अफजल बेग की बरसी के सिलसिले में सरनल में उनके मज़ार पर फातह ख्वानी हुई। उनके फर्जंद पीडीपी लीडर मिर्जा महबूब बेग ने अपने हामियों के हमरा मरहूम लीडर को खराज अकीदत पेश किया। बाद में डॉक्टर महबूब बेग की सदारत में सरनल में एक इजलास भी मुनक्किद हुआ। उसमें फख्र कश्मीर की कौम के तई खिदमात को याद किया गया। को कहते हैं जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर शेख साहब और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू के दरमियान हुआ। बेग साहब ने अपनी कानूनी महारत को बरोई कार लाके एक ऐसा खाका खींचा कि आइंदा फ्यूचर में जम्मू कश्मीर का क्या रिश्ता रहेगा उसको कानूनी शक्ल देना 52 डेली एग्रीमेंट है। ये एक मुल्क के अंदर एक और मुल्क को कैसे बसाया जा सकता है, ये क्रैक्स है 52 डेली एग्रीमेंट का। और मुझे लगता है ये जो दो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं इनको जम्मू कश्मीर के लोग, मुल्क के लोग और बरसगीर के लोग आखिरी दम तक याद करेंगे। इतना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। मिर्जा मोहम्मद अफजल बेग की बरसी पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी उन्हें खराज अकीदत पेश किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडरान अल्ताफ अहमद कल्लू, एडवोकेट अब्दुल मजीद लारमी और दीगर सीनियर कारकुनान ने सरनल अनंतनाग में उनके मज़ार पर फातह ख्वानी की। लीडरान ने मरहूम अफजल बेग को एक अजीम सियासी और दूर अंदेश शख्सियत करार देते हुए कहा कि रियासत के अवाम उनकी कुर्बानियों को कभी नहीं भूलेंगे। मिर्जा अफजल बेग का शुमार शेर कश्मीर के करीबी साथियों में शुमार किया जाता है। मरहूम ने लैंड टू टिलर जैसे कवानीन बनाकर रियासत में एक संग मील कायम किया था। धरती पे जम्मू कश्मीर के लोग हैं, तब तक फ़ख्र कश्मीर को याद किया जाएगा इंशाअल्लाह रहमान। इसका जो कंट्रीब्यूशन रहा है पार्टी में वो काबिल तारीफ़ है। वो आज भी सुनहरी अल्फाजों में नवाज सुबह हो, शेरी कश्मीर भवन हो, जहाँ पे भी हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर हजरात पूरे जम्मू कश्मीर खत्े में, तीनों खत्ों में उनको अच्छे से याद करते हैं। ये एक ही बार नहीं है, इंशाअल्लाह रहमान आगे भी हम उनको याद करते रहेंगे। और आज जो 37वीं बरसी है, आज हम यहाँ पे आए, हमने फूलबारी यहाँ पे उनको की, हमेशा फूलबारी करते रहेंगे इंशाल्लाह इनको। श्रीनगर में मेगा फुटबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। डायरेक्टोरेट ऑफ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स की जानिब से मुनक्किदा टूर्नामेंट में तमाम अजला से खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। 60,000 से ज्यादा खिलाड़ियों ने इस इवेंट के लिए अपना नाम रजिस्टर कराया था। महकमे फाइनेंस के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता मेहमान खसूसी थे। उन्होंने खिलाड़ियों से तबादला ख्याल भी किया। इस टूर्नामेंट में बेहतर मुजाहरा करने वालों को कौमी सतह पर कोचिंग के लिए रवाना किया जाएगा। खिलाड़ियों ने इस इवेंट का खैर मकदम किया और कहा कि बासलाहियत खिलाड़ियों के लिए ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म साबित होगा। राइट फ्रॉम लेक करगिल अप कठुआ, डोडा, किश्तवाड़, कुपवारा, बारामूला, एवरीवेयर। और वहाँ से जाके पिछले साल पूरा ये हमने बेसिक लेवल के टूर्नामेंट्स कराए। दिस इज सेकंड लेवल नाउ, जहाँ पे आज हमारे 1200 बच्चे 5 दिन 6 ग्राउंड्स में खेलेंगे। और जो प्लेयर्स यहाँ से आइडेंटिफाई होंगे, हमारी कोशिश होगी जो बेस्ट प्लेयर्स निकलेंगे उनको हम आगे नेशनल लेवल की कोचिंग कराने के लिए सिलेक्ट करवा लेंगे। सबसे बड़ी बात यह सर, यहाँ पर 22 डिस्ट्रिक्ट से जॉइन किए, वो पार्टिसिपेट करिए। कंपटीशन टफ है, टीम्स भी अच्छी है और जो यहाँ तक टीम्स आई है सभी अच्छी है, क्योंकि इससे पहले उन्हें बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाकर यहाँ तक पहुँचे। हर एक बच्चे को एक मतलब मौका मिलना चाहिए कि मतलब इट इज़ मतलब ये लिमिटेड नहीं होना चाहिए, मतलब ये फार होना चाहिए जैसे कि हर एक बच्चा मतलब अपना अपना मुस्तकबिल बना सकेगा। सर स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में गुफरान मेमोरियल क्रिकेट चैंपियनशिप का आगाज हुआ। टीसी डोडा डॉक्टर सागर और एसएसपी मोहम्मद शबीर मलिक ने इसका इफ्तिताह किया। मुल्क भर से और नेपाल, बांग्लादेश से 64 टीमें इस चैंपियनशिप में हिस्सा ले रही हैं। डीसी ने इस चैंपियनशिप के इनेकाद पर YSCC की सताइश की। वादी चिनाब के नौजवानों को बेहतर प्लेटफॉर्म फराहम करने के मकसद से इसका इनेकाद किया गया है। एक्सपीरियंस मिलता है हमें, और दूसरी सबसे अच्छी चीज़ जो होती है, जो इंटरनेशनल प्लेयर यहाँ आते हैं, खिलाड़ी आते हैं बांग्लादेश, नेपाल से और बाहर से भी जो प्लेयर यहाँ आते हैं, उनको देख के, अपनी टेक्निक देख के
اور ان سے ایکسپیرینس ملتا ہے ہمیں. 64 ٹیمیں اس میں حصہ لے رہی ہے، جس میں ودیش سے بنگلہ دیش، جس میں انٹرنیشنل اور BPL کے کھلاڑی حصہ لے رہے ہیں، اور نیپال سے بھی ایک ٹیم آنی ہے. مختلف جموں کشمیر کے ہر ضلع سے ٹیم آ رہی ہے. ہمارے نیشن کے الگ الگ حصوں سے جو ہے کئی ساری ٹیمیں یہاں پہ جو لوگ یہاں پہ شرکت کرتے ہیں، اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. اتنا ہی نہیں تو انٹرنیشنل ارینا سے بھی تو 2 ٹیمیں جو ہمارے پاس آتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ایک لینڈ مارک ہمارے لیے ایونٹ ہوتا ہے. ہم سبھی کی طرف سے میں جو ہے آرگنائزرز کا اور پارٹیسپینٹس کا یہاں پہ جو ہے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، ویلکم بھی کرنا چاہوں گا ہمارے ڈوڈا ڈسٹرکٹ میں. گاندھی بھون یونیورسٹی آف کشمیر میں بچپن کے موضوع پر 2 روزہ قومی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا. گورنر کے مشیر خورشید احمد گنائی نے کانفرنس کا افتتاح کیا. اپنے خطاب میں خورشید احمد گنائی نے حکومت کی جانب سے خواتین اور بچوں کے لیے چلائی جا رہی اسکیموں کا تذکرہ کیا. انہوں نے منتظمین سے کہا کہ وہ کانفرنس کے دوران پیش کیے جانے والے حقائق گورنر انتظامیہ سے ساجھا کرے تاکہ ان سفارشات پر بھی غور کیا جا سکے. بیرون ریاستوں سے بھی مقررین اس کانفرنس میں شرکت کر رہے ہیں. رائٹ ٹو ایجوکیشن ایکٹ ریسٹ آف دا انڈیا میں ہے، ہمارے JNK میں نہیں ہے. اسی طرح ہمارے ہومس میں بہت سی چیز غلط ہو رہا ہے، چاہے وہ گورنمنٹ ہو، نان گورنمنٹ ہو، جو بھی چیز ہو. تو اس میں ایز پر JJ ایکٹ ہمارا کوالٹی اسٹینڈرڈ آف کیئر انسٹیٹیوشن ہے، وہ امپلیمنٹ کس طرح سے کریں گے. تو اسی طرح ہمارا ICPS ابھی بہت زیادہ اچھا جا رہا ہے، تو اس کو اور زیادہ اسپیڈ اپ کرنے کی ضرورت ہے. اور زیادہ ہر ایک بچوں تک ہم کیسے پہنچے تاکہ ہر ایک بچوں کا حق، جس کو ہم کہتا ہے رائٹس، پورے بچوں پہ مل جائے. میں نے یہاں پر بتایا ایک گجر بکروال پاپولیشن ہے ہمارے یہاں 15 لاکھ، اس میں 2-3 لاکھ لوگ موو کرتے ہیں پلین سے پہاڑوں کی طرف ہر سال، بچوں کے ساتھ، اپنی عورتوں کے ساتھ، فیملیز کے ساتھ. ان بچوں کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو یہ ساری باتیں جو ہیں میں نے ان کا ذکر کیا یہاں. انہوں نے بہت ساری ریسرچ کی ہوئی ہے، بہت انہوں نے ان کا مطالعہ کیا ہوا ہے. تو مجھے امید ہے کہ 2 دن کے بعد لیہ میں مہابودھی انٹرنیشنل اور کرونا چیریٹیبل ہاسپٹل کے اشتراک سے بڑے پیمانے پر 7 روزہ مفت میڈیکل کیمپ منعقد کیا گیا. 1500 سے زائد افراد نے اس سے استفادہ کیا. کیمپ میں گائنیکالوجی اور پلاسٹک سرجری کے ماہر ڈاکٹرز بھی دستیاب تھے. TB کیمپ سے مستفید ہونے والے افراد نے منتظمین سے اظہار تشکر کیا. پانچ 500 سے زیادہ کینی پیشنٹس کو ٹریٹ کیا ہے، اسکرین کیا ہوا ہے، اور ان میں سے کچھ 28-30 لوگوں کو یہیں پر آپریشن بھی ہوئے. تو اس سال ہمارا صرف 2 ہی اسپیشلٹی ہے، ایک جو ہے یہ ویمن اسپیشلسٹ اور دوسرا جو ہے ریکنسٹرکٹیو پلاسٹک سرجری. We do this free medical care camp every year in our holiday time. Free medical camp also in other countries. Last year we was in Arunachal Pradesh. In our team, dentist, sometimes pediatrist, and general surgeons also. رولاب سومو اسٹینڈ اور خورہامہ کے سومو ڈرائیوروں نے کپواڑہ میں احتجاج کیا. انہوں نے کہا کہ اگر فوری طور پر کپواڑہ سے سوگام اور خورہامہ کی سڑکوں پر میگڈم نہ بچھایا گیا تو وہ احتجاج پر اتر آئیں گے. انہوں نے الزام لگایا کہ ان کی گاڑیوں کو سڑک کی خستہ حالی کی وجہ سے کافی نقصان پہنچ رہا ہے. ہمیں سننے میں آیا ہے کہ وہ کسی جگہ ہاسپٹل وہاں بنا رہے ہیں جو کہ ہاسپٹل کے لیے صحیح جگہ نہیں ہے، بلکہ وہ کسی نالے میں لے رہے ہیں جو انہوں نے کچھ. پلوامہ ضلع ہیڈ کوارٹر پر قائم مختلف سرکاری محکمے بنا سربراہ کے چل رہے ہیں. اس سے عوامی حلقوں میں کافی تشویش پائی جا رہی ہے. پلوامہ میں ACD آفیسر کی کرسی گزشتہ 1 مہینے سے خالی پڑی ہوئی ہے. ICDS پروگرام آفیسر اور امپلائمنٹ اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے علاوہ DIC جنرل مینیجر افسران کی کرسیاں بھی خالی پڑی ہوئی ہیں. نتیجے میں پلوامہ میں تعمیراتی کام التوا کا شکار ہو چکے ہیں. سول سوسائٹی پلوامہ کے ممبران نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ سرکاری محکموں میں افسران کو فوری تعینات کیا جائے. سطح پہ جس ضلعی سربراہ کو ہونا ہے، مثلا ACD نہیں ہے، مثلا ICDS کا نہیں ہے، اس طرح کئی ضلع افسران نہیں ہیں، چارج دیا گیا ہے، انچارج بنائے گئے ہیں، ایک آدمی کے پاس 4 محکمے دیے گئے ہیں. وہ کیا انصاف کر سکتے ہیں؟ ایک محکمے کا انصاف نہیں ہوتا تو 4 محکموں کا کیسے انصاف کریں گے؟